50 سال کا مطلب ہوتا ہے اپنی پوری زندگی. اور یقیناً آج جیسے کہ مولانا شرف الدین صاحب نے مجھے خصوصی دعوت کے ساتھ 2 چیزیں بتائی تھیں. حضور عزیز ملت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایوارڈ کے لیے، وہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہم سب سے مل کر کے بھی جو ایوارڈ ہو سکتا ہے اس سے بھی وہ پرے ہیں. زمانہ انہیں یہاں پر چاندی میں تولے، سونے میں تولے، اس سے بھی وہ اوپر ہیں. اس لیے کہ جتنے مصباحی علماء ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اشرفیہ مبارک پور کو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا. جیسے کہ مشہور تاریخ ہے کہ آپ نے پودا لگایا ہے، لیکن اس پودے کو ایک تناور درخت بنانے میں حضور عزیز ملت کا ہی سب کچھ ہے، سب سے بڑا حصہ ہے. اور رہی بات تعاون کے سلسلے میں، جیسے کہ یہاں اعلان ہوتا رہا، اشرفیہ مبارک پور اس طرح کے ایک مجمع میں یا اس طرح کے ایک حال میں تعاون مانگنے سے بھی بہت پرے ہے، بہت اوپر ہے. بس یہ علماء اکرام جو اپنے اپنے نام لکھوا رہے ہوں گے یا جس طرح سے بھی، یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اپنے حصہ یا اپنا نام شامل کرنے کی اور برکت حاصل کرنے کی غرض سے لکھا رہے ہیں، ورنہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اس سے بہت اوپر ہے. تعاون کی جہاں تک بات ہوتی ہے، حضرت نعیم ملت جانتے ہیں. فی الحال میرے متعلق جو لوگوں کے درمیان ایک امیج بنی ہوئی ہے، مجھے جس طرح سے پروگراموں والا ایک خطیب بنایا گیا ہے، سب سے پہلے میں اس چیز کی بھی وضاحت کر دوں کہ میرے نام کے ساتھ اظہری کا لاحقہ بہت زیادہ مشہور ہے، جبکہ میں پہلے مصباحی ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ. اور مصباحی ایسے کہ میرے بڑے بھائی بھی مصباحی، میرے باپ بھی مصباحی، اور میرے والد گرامی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں مسلسل 6 سال بغیر گھر گئے ہوئے انہی کی پرورش میں رہے ہوئے. بہرحال میں نے حضور نعیم ملت سے پچھلے سال یا اس سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے یہ عرض کیا تھا، ہمارے اندر بہت جذبے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں اشرفیہ مبارک پور کو لے کر کے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ ہماری تاریخ کے لیے کہیں نہ کہیں سے لوگ ان کو فورس کرتے ہیں اور یہ ہمیں فون کرتے ہیں یہاں تاریخ دے دیجئے، وہاں دے دیجئے. میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں جہاں تاریخ دینا ہے، پروگرام کرنا ہے، پہلی شرط یہ لگائیں کہ میں خود آؤں گا بغیر کسی نذرانے اور لفافے کے، لیکن 1 لاکھ روپے ہر اجتماع، ہر پروگرام کے اشرفیہ کو چندہ دیتے ہیں. اور میں جانتا ہوں ہر پروگرام والے لاکھوں کے خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. میں نے خود محسوس کیا ہے بہار کے متعلق، اور یہ میری بات بہت زیادہ مشہور بھی ہو گئی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی. ایک اینالائز کرنے والے رپورٹر نے بتایا تھا کہ صرف بہار اسٹیٹ میں 4000 جلسے ہوتے ہیں سال میں، 4000 جلسے جن کی رپورٹ ہے، اور وہاں پر ایک جلسے میں کم سے کم 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. اس حساب سے 200 کروڑ روپے سال میں خرچ کیے جاتے ہیں. وہاں پتہ نہیں ہر سال کتنی یونیورسٹیاں بن جائیں، کتنے کالج بن جائیں، لیکن اگر نہیں بنا سکتے تو کم از کم جو بنا ہوا ہے اس کو اور بلند تو کر سکتے ہیں. میں اپنی جانب سے آج بھی اس اعلان پر ہوں، نعیم ملت سے میں یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ الجامعۃ الاشرفیہ کی رسید کٹوائیں اور پھر فقیر کو لے کر کے جائیں. دوسری بات شاید اڑیسہ میں ایک جلسے کے دوران حضرت سے میری تفصیلی ملاقات اور بات تھی. واپس وہاں سے ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس آیا نہیں، جواب نہیں آیا. ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں. ہم نے کہا تھا کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور دینی علوم کے لیے جس طرح سے مشہور ایک مرکز ہے، ایک چیز میں محسوس کرتا آیا ہوں میرے پڑھنے کے زمانے سے، اور اب وہاں کے حالات کیا ہیں نہیں معلوم، لیکن اکثر سادسہ سابعہ میں جانے کے بعد جو مصباحی بننے کے قریب ہیں، ان کے دماغ میں سب میں ایک ہوڑ لگی رہتی ہے، ملیہ جانا ہے، علی گڑھ جانا ہے، JNU جانا ہے، کہیں نہ کہیں یونیورسٹی میں جانا ہے. اور کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ BA میں جانا ہے. یونیورسٹی میں جانے کی ایک ہوڑ ہے، اور اکثر طلبہ جاتے بھی ہیں، اور ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کیا اشرفیہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہاں جائے بغیر وہ اپنی تعلیم یہاں پوری کر لے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ JNU والا، ملیہ والا، علی گڑھ والا بھاگ کر کے اشرفیہ میں BA کرنے کے لیے آئے؟ اور یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے.
इस सिलसिले में मैंने अपनी जानिब से पेशकश की थी, पेशकदमी की थी। हमारे पास वो अफराद मौजूद हैं, आप अभी हाँ कहें, लॉ कॉलेज अशरफिया मुबारकपुर में तनहा हम बनाने की तैयारी करेंगे। मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ, जो सोर्सेस हैं, जो ताउन करने वाले हैं, वो हजरात मौजूद हैं। आप बिस्मिल्लाह करें, इसलिए कि अब मदारिस के जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर मदारिस को ले करके जो हुकूमत के हालात बिगड़े हुए हैं, ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए कि आज या कल चल करके हमारी इन तालीमात पर ये नज़र है, कि हमारे सिलेबस पर नज़र है कि तुम 8 साल 9 साल जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये तमाम चीज़ें इसको इलीगल करार दे दें। क्या वो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए मदरसा बोर्ड के ख़िलाफ़? ये तो अभी फ़िलहाल एक मरतबा रिजेक्ट हुआ है, आगे चल करके फिर क्या होता है? जो फैसले हो चुके उन फैसलों पर भी फैसला होता है हमारे यहाँ। तो ये ना समझें कि सुप्रीम कोर्ट से अभी मसला हल हो गया, नहीं, कभी भी कोई PIL डालेगा और फिर से इसको उठाया जाएगा। तो मुबारकपुर ही नहीं, तमाम मदारिस इस्लामिया का मुस्तकबिल हमें नज़र में रखना है। इस एतबार से हमारे जो तलबा हैं, उलमा कराम हैं, इनके लिए हमारे मदारिस में ही ऐसी फील्ड हो कि यहाँ पढ़ने वाले अलग यूनिवर्सिटी में जाकर के BA की डिग्री, MA की डिग्री लेने की बजाय इसको खुद इस काबिल बनाएं कि लॉ पढ़ें, MBA करें, BA करें। ये सारी चीज़ें अप्रूवल के लिए भी आसानियाँ आज आपको मिल सकती हैं। हम छोटे लोग एक नई ज़मीन लें, इदारा बनाएं, ये बहुत लंबा अरसा होगा, फिर 50 साल के बाद देखा जाएगा। लेकिन आपके पास ज़मीन भी है, अफराद भी है, सब कुछ है, बस आप कदम बढ़ाएं। कल के मिसबाही हजरात, वो जिस तरह से आज एक किसी के मुतालिक हमने सुना है कि वो IAS ऑफिसर भी बन गए, मिसबाही हैं जी, डॉक्टर शाहिद साहब, वो मिसबाही हैं, अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ गए। लेकिन अशरफिया मुबारकपुर में ख़ुद ये कोचिंग सेंटर भी हो सकते हैं, जहाँ से उनको इस रास्ते पर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सिलसिले में जब भी हुक्म फरमाएंगे हुजूर अजीज़ मिल्लत, नईम मिल्लत, हम फ़कीराना तौर पर, आजिज़ाना तौर पर अशरफिया में झाड़ू लेकर के भी हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खिदमत के लिए हम तैयार हैं। अल्लाह ताला अशरफिया के इकबाल को और मज़ीद बुलंद फरमाए। और हकीकत है ये मेरे अजीज़ों, हकीकत है ये, जो सिर्फ मुहावरा नहीं है, कि अशरफिया की हवाओं में भी इल्म है, वहाँ की हवाओं में भी इल्म है। और हम तो बग़ैर मेहनत किए हुए वहाँ की हवाओं से ही कुछ खा करके आए हुए लोग हैं, वहाँ से जो कुछ खुशा चीनी किए हुए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ताउन के सिलसिले में अशरफिया की गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, इसलिए कि वो इखलास की बुनियाद पर कायम किया हुआ इदारा है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक मेरे वालिद गिरामी भी फरमाया करते कि जब फतावा रज़विया शरीफ को मंजर आम पर लाना था और उस पर काम करना था, तो शहज़ादा आला हज़रत ने भी ये फरमाया था कि ये काम सिर्फ अशरफिया वाले कर सकते हैं, और किया भी। सबसे पहले फतावा रज़विया को मंजर आम पर लाने के लिए बहरुल उलूम की और अल्लामा अब्दुर रऊफ़ बलियावी रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमत हैं ये बाकी रहेंगी। ये 2 चीज़ें मैंने अर्ज़ किया है, नईम मिल्लत की बारगाह में भी और हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत की बारगाह में भी, ये हमारी तरफ से ताउन है। और जो ताउन के सिलसिले में ऐलान हो रहा है, मैं अशरफिया को उससे बहुत ऊँचा समझता हूँ, बहुत परे समझ